اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر جائے اس کا اجر اور رزق جاری رہے گا اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. وہ حارث جو مسلمان ملک مواحد ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے وہ پہرے کی حالت میں ہے. شہروں کے اندر اس کے امن کی حفاظت کر رہے وہ اس پہرے کے اندر ہے. جو مواحدوں کے گھروں کی مواحدوں کی عزت کی مواحدوں کے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے یا بارڈر پر میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے مر جائیں ان کی موت حسن خاتمہ ہے. حسن خاتمہ کی ایک اور علامت کسی نیک کام پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں موت واقع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ توحید قبول کر کے لا الہ الا اللہ قبول کر کے خالص اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر مر گیا اسی روزے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کیا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ خوش نصیب ہیں جن کو مرتے ہوئے نیک کام نصیب ہو جائیں, نیکی کی حالت میں اللہ کے پاس اٹھا لیے جائیں, اور بد نصیب ہے وہ جو مرتے ہوئے اللہ سے دور ہو کر مرے. سب سے پہلا سبب سوء خاتمہ, برا اختتام, زندگی کا گندا اینڈ. اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و تقوی کو لازم انسان جب اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازم نہیں سمجھتا توحید و باری تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے, جو کام اللہ نے حرام کر رکھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, گانے یاد کر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے سن رہا ہے, لیکن دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو گناہوں میں بھر کے رکھتا ہے, توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے. اندازہ کر لیں آپ اپنے کمرے میں لائٹ بند کر دو, آپ کے کمرے میں 2-4 مکھیاں ہوں, دروازے میں سے ہلکی سی روشنی آتی ہے نا, مکھی مچھر وہاں بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے؟ اندھیرا ہونے کے بعد وہ بھی نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں. مکھی کی یہ حالت ہے کہ وہ راستہ تلاش کر کے باہر بھاگتی ہے. ہمارے دل گناہ کر کر کے کالے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ان گناہوں سے کوئی معافی مانگ لوں. جب انسان اس طرح گناہوں میں پھنس جائے, شرک اکبر اور اصغر میں پھنس جائے تو اس کا خاتمہ پھر برا ہوا کرتا. اور اگر ان سے توبہ کر لے, یہ سبب اختیار کرے, توحید کو سمجھے, قرآن کو پڑھے, گناہوں سے توبہ کرے, شرک اکبر اور اصغر سے بچے, ان کاموں سے جب بچتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے حسن خاتمہ کا سبب بنتی. حسن خاتمہ کیسے نصیب ہوتا ہے, اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب توحید کو سیکھو, قرآن سے تعلق جوڑو, آخرت کو یاد کرو. دوسرا سبب انسان اللہ سے دعا کرنے میں خوب روئے, خوب اللہ کے سامنے آنسو بہائے, گڑ گڑائے کہ اے اللہ مجھے جب بھی موت دینا ایمان اور تقوی کی حالت پہ موت دینا. یہ دعا کرنا انسان کے حسن خاتمہ کا سبب ہے. انسان اپنی طاقت اور قوت کو اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح میں لگا دے. ساری کوشش یہ ہو کہ کسی طرح میرا اندر اور باہر ٹھیک ہو جائے. جس کا یہ حالت ہو جائے اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان سے کوئی پہاڑ اس پہ گرنے لگا. اور منافق جتنے مرضی گناہ کر لے وہ یوں سمجھتا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. ساری کوششیں صرف کر کے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی طرف لگا دے, حق کو تلاش کرے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو جائے. یہ اسباب ہیں حسن خاتمہ کے. اور جب انسان ان اسباب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے. سوء خاتمہ یہ ہے
کہ انسان کی وفات اللہ عز و جل کے احکام کی خلاف ورزی پہ آئے، ناراضگی کے کاموں پر آئے، حقوق اور واجبات چھوڑتے ہوئے آئے۔ نماز ہو رہی ہے، کان میں آواز پڑ رہی ہے نماز کی، لیکن سامنے ٹیلی ویژن پہ ایک چینل چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے یا کوئی اور بدماشی کے کام چل رہے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے اذان تو میں سن رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا اس میں بڑا مزہ ہے، اتنا اس میں نہیں ہے۔ وہ اسی کیفیت میں ہے اور موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ چور چوری کرتا ہے تو مومن، شرابی شراب پیتا ہے تو مومن، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کدوں توبہ کرے میں واپس جاؤں، یہ توبہ کرے میں اس کے اندر جاؤں۔ اور اگر اس کیفیت میں موت آ جائے، یہ گندی موت ہے، یہ سوء خاتمہ۔ کبھی کبھار موت کی بیماری میں مبتلا انسان، اس پر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں، دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں یہ بری موت ہے۔ کیسے؟ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا زبان سے ادا نہ ہونا، اور کوئی اسے کہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور وہ نہ پڑھے، یا برائی کی باتیں کرے، دنیا کی باتیں کرے، اور چھڑ تو سگریٹ تے پیوا، اور تو حکا تے لیا، حکے دا کشت لین دے۔ موت کا وقت ہے اور وہ گناہ کی باتیں کر رہا ہے، وہ فلموں کی گانے گا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، ادھر موت کا وقت آ رہا ہے، تو یہ علامات اس کے برے خاتمے کی علامت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الکافی میں ذکر کرتے ہیں، کسی آدمی سے مرتے وقت کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ مجھے کیا کام دے گا، حالانکہ مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، مجھے یاد نہیں میں نے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اقامہ سبز رنگا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح، میں رجسٹرڈ مسلمان ہوں، مینوں کی لوڑ ہے مسلمان ہوں، نماز پڑھن جڑے گناہ گار نے، میں تے مسلمان۔ جیسے وہ ہمارے ہاں محرم میں ملنگ کہتے ہیں علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں، ڈنڈا چرسے پینے والے ملنگ درباروں پہ پڑے ہوئے، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے والے نمازی بھی تیرے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہا مجھے فائدہ ہی کیا دے گا جب میں نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ جو مسلمان ہو جائے اور پھر نماز پہ نہ آئے، مسجد خالی رہے، اس کی موت گندی موت ہے، اس کی زندگی گندی زندگی۔ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کلمہ اسی کو فائدہ دے گا جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم میں ایک عالم کا شیخ عبدالعزیز بن رواد سے نقل کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس موت کی آخری حالات میں اس کے وقت پہنچا، آخری لمحات میں اسے تلقین کی جا رہی تھی کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، تو اس نے آخری میں لا الہ الا اللہ سننے کے بعد کہا کہ میں اس لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، اور یہ جملے نکال رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ گندی موت ہے، یہ سوء خاتمہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایسی سوء خاتمہ سے محفوظ فرمانا۔ عبدالعزیز بن ابی رواد کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں پوچھا